اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنشین پر تشریف فرما علماء کرام و مشائخین عظام، قابل احترام جناب جعفر پاشا صاحب قبلہ، جناب ضیاء الدین نیّر صاحب، جناب رحیم الدین انصاری صاحب، جناب سعید قادری صاحب، جناب منیر الدین مختار صاحب، جناب حیدر آغا صاحب، مجلسی اراکین اسمبلی، قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بھی بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ شہادت بابری مسجد کے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، اور بابری مسجد کی شہادت کو 27 برس ہو رہے ہیں، اور آج ہر سال کی طرح ہم ان جلسوں کے ذریعے اپنے احتجاج کو درج کرواتے ہیں، اور یہ بھی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شہادت بابری مسجد صرف مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر یا بابری مسجد کی شہادت نہیں تھی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بابری مسجد کو شہید کرنے سے پہلے 1992 کے 6 دسمبر کی وہ تاریخ سے پہلے ایک منظم منصوبہ و سازش کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور ایک منظم انداز میں اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی ایک منظم سازش کی گئی، اور وہ سازش کے اعلی کار RSS تھی، وشو ہندو پریشد تھی، بجرنگ دل تھی، اور دوسرے غیر سیاسی تنظیمیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک سیاسی تنظیم بن کر ایک نفرت کی بیج کو بوتی ہوئی، اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹتی ہوئی، اپنے سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کی ایک سازش، ایک کوشش کے ذریعے آگے بڑھنے لگی۔ اور میں یہ بھی ضرور نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا کہ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے لال کرشن اڈوانی نے رتھ یاترا کے نام پر سارے ہندوستان میں نفرت کو پیدا کیا اور ایک نفرت کی بیج کو بویا، اور رتھ یاترا جہاں جہاں سے گزرتی وہاں کی پرامن عوام کو آپس میں لڑواتی، تو وہاں پہ کاروبار کا نقصان ہوتا، تو فسادات کے ذریعے عزتوں عصمتوں کو لوٹا جاتا، یا پھر وہ پرامن شہر کو، اس کے امن کو چھین لیا جاتا اور وہاں پر فسادات برپا کیے جاتے۔ ایک منظم سازش کے ذریعے، رتھ یاترا کے ذریعے نہ صرف یہ فسادات یا نفرت یا پھر کاروبار کو تباہ برباد کیا گیا، بلکہ
اس رتھ یاترا کے ذریعے نفرت انگیز تقاریریں بھی کی گئیں. آج شاید ہم کو مجلس اتحاد المسلمین اور بالخصوص اکبر الدین اویسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے, نفرت انگیز باتیں کرتا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس ضمیر ہے اور دھڑکتا ہوا دل ہے تو وہ جائے اور 1990 کے دہے یا 1980 کے آخری دہے کی وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, RSS, وہ BJP کے قائدین کے تقاریر کو سنیں تو ان کا پتہ چلے گا کہ زہر کس کو کہا جاتا ہے اور کتنا زہر نکالا گیا تھا, کتنی نفرت انگیز باتیں کہی گئی تھی. ایک منظم سازش کے ذریعے یہ لوگ آگے بڑھتے گئے اور پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے, میں نوجوانوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف رتھ یاترا بلکہ حالات بنتے گئے اور کار سیوک ایودھیا میں پہنچنے لگے اور وہاں تک پہنچتے گئے تو اس کے بعد یہ اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا جائے گا. کئی لوگوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا, اندیشے کا اظہار کیا کہ اتنے کار سیوکوں کو وہاں پہ جمع ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ بابری مسجد شہید ہو جائے. تو اس وقت اتر پردیش کی حکومت نے نیشنل انٹیگریشن کونسل کو تیقن دیا کہ کار سیوا ہوگی, لیکن متنازع ڈھانچے کو یا بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. نہ صرف نیشنل انٹیگریشن کونسل میں تیقن دیا گیا بلکہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یہ تیقن دیا گیا, مسلمانان ہند کو ہی نہیں بلکہ سیکولر ذہن رکھنے والے سارے ہندوستانیوں کو اور سیکولر ذہن رکھنے والے ہندوؤں کو, مسلمانوں کو, سکھوں کو, عیسائیوں کو, سب کو یہ تیقن دیا گیا ایوان پارلیمنٹ میں کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی. نہ صرف نیشنل انٹیگریشن کونسل یا پھر پارلیمنٹ بلکہ سپریم کورٹ میں بھی حلف نامہ داخل کیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا گیا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی, اس کو دھکا نہیں لگنے دیا جائے گا. تو آج اگر میں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر کوئی تبصرہ کروں تو عدالت کی توہین کہا جائے گا, یا اگر تبصرہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن میرا سوال ہے کہ تبصرہ کرنے پر سزا, لیکن سپریم کورٹ کو میں کہوں گا دھوکہ دینے والوں کو کیا سزا ملی, یہ ایک سوال ہے. کیا سپریم کورٹ پر حملہ نہیں تھا؟ مسلمانوں کے عبادت گاہ بابری مسجد پر حملہ نہیں تھا. وہ دن ہندوستان کے دستور پر حملہ ہوا, وہ دن ہندوستان کے سیکولرزم پہ حملہ ہوا, وہ دن ہندوستان کی عدالت پہ حملہ ہوا. اس دن کو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی وہ تیقنات کی دھجیاں اڑائی گئیں, وہ سپریم کورٹ میں جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی گئی. اس لیے کہتا ہوں کہ صرف بابری مسجد کی شہادت مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر یا مسجد کی شہادت کا دن نہیں ہے, بلکہ وہ دن ہندوستان کے دستور پر حملے کا دن ہے, ہندوستان کے سیکولرزم پر حملے کا دن ہے. سپریم کورٹ میں دیے گئے اس حلف نامے کا احترام نہیں کرنے کا دن ہے. نیشنل انٹیگریشن کونسل سے جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بابری مسجد شہید ہوئی, اور صرف شہید نہیں, شہید ہوتی رہی,
2 दिन तक शहीद होती रही। क्या हिंदुस्तान की हुकूमत, क्या उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्या पुलिस या दूसरे जिम्मेदारों की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इस बाबरी मस्जिद के शहादत को रोकें? लेकिन नहीं, शहीद होती रही। न सिर्फ शहीद हुई बल्कि मिंबर रसूल की जगह पर राम की मूर्तियों को बिठा दिया गया और पूजा भी शुरू हुई। तो आज अगर हम इस बात पे आवाज उठाते हैं तो लोग हमको देशद्रोही की नजर से देखते हैं या हम पर इल्जाम लगाते हैं। अरे आज मैं जो बातें कह रहा हूं, क्या इस बात से कोई इनकार करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं किया गया था? क्या हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के जरिए हिंदुस्तान की आवाम को तयक्कुन नहीं दिया गया था? क्या नेशनल इमिग्रेशन काउंसिल के जरिए क्या यह वादा नहीं किया गया था कि हिफाजत की जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज आप खुद बताइए कि यह हालात आज मुल्क के कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आज हम यहां पे जमा हुए हैं शहादत बाबरी मस्जिद के एहतजाज के सिलसिले में। इन जलसों के जरिए मैं अपने खिताब के जरिए अपने एहतजाज को बुलंद कर रहा हूं, तो आप मेरे खिताब को खामोशी से सुनकर अपने एहतजाज को बुलंद कर रहे हैं। और जमहूरियत में हर एक को हक है, इख्तियार है पुरअमन एहतजाज करने का, और हम आज एहतजाज कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को हम कभी नहीं भूलेंगे जब तक चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी रहे या ना रहे, इस सैनशीन पर बैठने वाले रहे या न रहे, जब तक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हयार सलाह हयार फलाह की सदा गूंजती रहेगी। रोज़े क़यामत तक हर 6 दिसंबर को हम मुसलमान, आने वाली नस्ल भी अपने एहतजाज को बुलंद करवाते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के शहादत पर जलसा मुनाकिद करते रहेंगे, अपनी एहतजाज को बुलंद करते रहेंगे। हम बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते, न हम भूलेंगे, न हम कभी बाबरी मस्जिद को भुलाने देंगे। चाहे कोई याद रखे या ना याद रखे, हम जरूर अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को याद रखेंगे। और मरते मरते इस दुनिया से रुखसत होते होते भी अपने जानशीनों को, अपनी आल को, अपनी औलाद को भी ये नसीहत और ये हुक्म देकर जाएंगे कि हमारे मरने के बाद जब तक तुम जिंदा हो, तुम भी बाबरी मस्जिद के शहादत पे एहतजाजी जलसा करते रहो, एहतजाज को बुलंद करते रहो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा जो जानशीन होगा, चाहे कितने भी नस्ल इस दुनिया से रुखसत क्यों ना हो जाए, लेकिन हर आने वाली नस्ल बाबरी मस्जिद को याद रखेगी, एहतजाज करेगी और एहतजाज की आवाज को बुलंद करेगी। एहतजाज हमारा हक है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आज हमको सिर्फ इन जलसों के जरिए अपने जज्बात का इजहार करना नहीं है, इन जलसों के जरिए नारे लगाना ही नहीं है, इन जलसों के जरिए अपने गुस्से, अपने बरहमी का इजहार करना ही नहीं है, बल्कि इन जलसों के जरिए और बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखना है। तो हमको भी कुछ कुर्बानियां देने के लिए तैयार होना होगा। मुझसे बेशतर मुकर्रिर ने कहा कुर्बानी के लिए तैयार होना है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी नौजवानों से या मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मैं तुम्हारी जान की कुर्बानी नहीं चाहता हूं,
میں تمہارے مال کی قربانی نہیں چاہتا. میں اگر کچھ چاہتا ہوں تو اپنے خواہشات کی قربانی دو, اپنے نفس کی قربانی دو, اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی دو. آج ہمارا یہ حال ہے تو اس کے ذمہ دار جو کوئی بھی ہو, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنے خود کے گریبانوں میں جھانک کر بھی دیکھنا ہوگا. اگر وہ ذمہ دار ہیں تو کس حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں. غیروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما. ہمارے راستے مساجد کے طرف نہیں, ہمارے قدم آخرت کی طرف نہیں, ہمارے قدم دنیا کی طرف, دنیا کی خواہشات کی طرف بڑھنے لگے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اور آخرت بھی ہماری خراب ہو رہی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا دنیا کہو اور دین کو بھول جاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دین دین پکارو اور دنیا کو بھول جاؤ. ارے اسلام وہ مذہب ہے جو دین اور دنیا کو برابر لے کے چلنے کا پیغام دیتا. تو ہم کو جتنی فکر ہم دنیا کی کرتے ہیں اتنی فکر ہم کو اپنی آخرت کی بھی کرنی ہوگی. ہم کو اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منانا ہوگا. آج ناانصافی کے لیے اور انصاف کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں, ناانصافی پر تڑپتے ہیں اور ناانصافی کے لیے احتجاج کو بلند کرواتے ہیں. لیکن خدا را کبھی اپنی گمراہی, اپنی لاپرواہی پر بھی تم نے کبھی توجہ دی؟ ارے آج ہم کو اپنے آپ پر تھوڑا وقت دینا ہوگا اور دنیا کی اس محبت کو ترک کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی دوڑ میں تم پیچھے رہ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کمپٹیشن میں تم پیچھے ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تم نام کماؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں نام کمانا چھوڑ دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرو. اس دنیا میں قیام عارضی ہے, اس چیز کو یاد رکھو. ہم اس دنیا میں ایک پرزنر کی طرح ہیں, ایک قیدی کی طرح ہیں, اور یہ دنیا ہمارے لیے جیل ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس ختم ہونے والی چیز کی فکر نہ کرو. جو لوگ دنیا 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 کہہ کے دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں, میں ان سے کہوں گا دنیا تو آپ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک دکان ہے یا ایک کمپنی ہے, اس کا دیوالیہ نکلنے والا ہے, یہ دکان یہ کمپنی بند ہونے والی ہے, تو بتاؤ کیا آپ اپنی پوری محنت کی پونجی اس کمپنی یا اس دکان میں لگائیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دکان کا شٹر گرنے والا ہے اور میں آ کے کہوں کہ اگر اس پیسہ لگاؤ, تو آپ بولیں گے اکبر صاحب کیا آپ بے وقوف ہو گئے ہیں, دیوانہ ہو گیا ہے اکبر اویسی, یہ دکان بند ہونے والی ہے, پیسہ لگانے کو کہہ رہا ہے. لیکن دنیا کے دیوانوں, دنیا کو چاہنے والے دیوانوں, یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟ اپنا وقت اس دنیا میں ہی کیوں لگاتے ہو؟ اپنا وقت دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی لگاؤ. نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج ہم کو اپنی زندگیوں میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے, ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی نہیں لائیں گے, صرف جذبات میں بہتے رہیں گے, تو جذبات سے ہم کو منزل نہیں ملتی, جوش سے منزل نہیں ملتی. اگر منزل کو حاصل کرنا ہے تو یاد رکھو
منزل کو حاصل کرنے کے لیے جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، سجدے میں گر کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، اس انگلی کو جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ زندگی ہے اور یہ سمندر تمہاری آخرت ہے۔ تو غور کرو، ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، لیکن سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں۔ تو اللہ مدد کرے تو کیسے کرے گا؟ ارے اپنے تاریخ کو پڑھو، تاریخ کو سمجھو۔ سینما دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں، فرصت کے لمحات میں تاریخ اسلام کو بھی پڑھو اور دیکھو تاریخ اسلام کیا ہے، تاریخ ہندوستان کو بھی دیکھو۔ ارے اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، اسلام شمشیر کی نوک پر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے۔ ارے آج ہم اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، کیا وہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں؟ ہم خود جا کے فیصلہ کر لیں گھروں میں بیٹھ کر۔ کیا ہم عمل کر رہے ہیں شریعت پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں احادیث پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں سنت رسول اللہ پر؟ اس پہ غور کرو۔ بڑا آسان ہے کھڑے رہ کے دوسروں کو تنقید کرنا، لیکن بڑی مشکل ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا۔ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اگر اکبر الدین اویسی کھڑے ہو کر بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، RSS، BJP، نریندر مودی پر تنقید کرے گا تو زوردار نعرے ہوں گے، لیکن میں جب آپ کو آپ کے گریبانوں میں جھانکنے کو کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کے زیادہ تر لوگ کو میری یہ بات پسند نہ آئے، لیکن شاید وہ نہیں جو عوام جس سے خوش ہوتی ہے ویسی قیادت کرے۔ اکبر الدین اویسی ویسا قائد نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی وہ قائد ہے جو قوم ملت کو صحیح راہ بتائے گا، چاہے اس راہ پر میں اکیلا ہی کیوں نہ چلتا رہوں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنا حق ادا کروں گا اور ضرور جو حق ہے وہ بولوں گا اور کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ خدا را نوجوانوں، اپنی زندگیوں میں اصلاح لاؤ، تبدیلی لاؤ، قرآنوں کو گھروں کے تابدانوں سے نکال کر پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، اور اگر ہم میں یہ عمل آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہ جھکا سکے گی نہ تم کو شکست دے سکے گی، یہ میرا ایمان۔ ارے آج دنیا کہتی ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تعداد میں کم ہیں۔ نہ میدان بدر میں تعداد معنی رکھی تھی، نہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو حاصل کیا تو تب تعداد معنی رکھتی تھی، جب صلیبیوں نے حملہ کیا تب بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی،
جب بابر نے پانی پت سے ہندوستان پر آئے تو اس وقت بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. تعداد معنی نہیں رکھتی. اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ایمان ہے. خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سنتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر تمہارا عمل سچا و صالح ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے یا نہیں. اگر بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا ہے کہ جس زمین میں تم اس سچی بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے یا نہیں. اگر بیج سچا ہے، زمین صالح ہے تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے ایک سچی بیج اپنے کامیابی کے جھنڈے کو گاڑ دے گی. یہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ایمان ہے. خوف، ڈر اور مسلمان یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہوتا. حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے کا بھی نام مسلمان نہیں ہوتا. لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھو کہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ بھی ہے. میں جھکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، گھٹنے ٹیکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کی بھی بات کر رہا ہوں. حکمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے حالات کو دیکھ کر. اگر آج میرا اپنا بھائی یا مسلمان اگر خائف ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر تو میں اس مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت تمہارے پاس ہے اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کی طاقت کو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک صرف کلمے کی طاقت کو بیان کیا. اگر سچے دل سے صدقے دل سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ سمندر کو بھی پار کر سکتا. کلمے کی وہ طاقت ہے. تمہارے پاس یہ کلمہ ہے. تمہارے پاس اور ایک طاقت ہے. وہ طاقت یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. تم ان کی امت ہو جن کے ایک اشارے سے چاہ ہو گیا تھا. تم ان کی امت ہو. غور کرو. ہمارے پاس کلمہ ہے. ہمارے پاس رسول اللہ کی امتی ہونے کا اعزاز ہے. ہمارے پاس قرآن ہے. ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے. پھر بھی ہم ڈر رہے ہیں. تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ ارے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. نوجوانوں تاریخ کو پڑھو. جب کہتا ہوں نا اس لیے کہتا ہوں تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو. جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو دجلہ و فرات میں پانی کی جگہ خون بہ رہا تھا اور مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی. بغداد میں لاشیں تھیں تو مراخش میں ان لاشوں کے سڑنے کی بدبو آتی تھی. مطلب جتنا فاصلہ ممبئی سے لے کر لاہور کا ہے اسی عمر کو میں لے کے چلتا. اس کے بعد یہ خیام تو عارضی ہے. مستقل خیام تو وہ ہے
मुस्तकिल ख्याल की फिक्र करो, ये सोचो कि अल्लाह के सामने जब हाजिर होंगे तो अल्लाह के अदालत में हमको जवाब देना होगा। क्या जवाब दोगे? खुदा रा इस दुनिया की मोहब्बत को निकालो, अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रह जाओ। कुर्बानी जान की नहीं चाहिए, कुर्बानी तुम्हारे माल की नहीं चाहिए। अगर कुर्बानी चाहिए तो अपनी जिंदगी में एक नई इनकलाबी तब्दीली की कुर्बानी दो, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी दो, अपने पसंद की कुर्बानी दो, दुनिया की मोहब्बत की कुर्बानी दे दो, अल्लाह की मोहब्बत और आखिरत की फिक्र करो। खुद ब खुद ये दुनिया जो तुमको शिकस्त दे रही है, कदम कदम पे तुमको डरा रही है, वो दुनिया तुमसे डरने लगेगी, बशर्ते कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर घर बना ले। आज हमारे सीनों में अल्लाह का डर नहीं है, हमारे सीनों में दुनिया का डर है। इसलिए आज हम रुसवा हो रहे हैं, न दुनिया ही मिल रही है, न हमको आखिरत मिल रही है। खुदारा नौजवानों, खुदारा हालात को समझो, अपने जिंदगियों में एक तब्दीली लाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, या उलमाए कराम, मशाइखिन उज़्ज़ा में मैं मजहबी मालूमात ज्यादा नहीं रखता, मैं कोई मजहबी रहनुमा नहीं, मैं जसारत कर रहा हूं कि कुछ कहने की आवाम से। लेकिन जितनी भी मैंने तारीख का मुताला किया, जितना भी मैंने सीरतुन नबी को पढ़ा, जितने भी वाक़यात को मैंने देखे रसूल अल्लाह के, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद सीधे घर चले जाते थे, किसी से नहीं मिलते थे, कोई काम नहीं करते थे, किसी से बात नहीं करते थे। इशा से पहले खाना खाना, इशा की नमाज पढ़ना और सीधे घर को चले जाना। अगर मैं गलत हूं तो इस्लाह कीजिए मेरी, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल का क्या है? इशा के बाद ही तो दिन शुरू हो रहा है, इशा के बाद ही खैखे होते हैं, इशा के बाद ही बकवास होती है, इशा के बाद ही चबूतरों की रौनक बढ़ती है, इशा के बाद ही होटलों की रौनक बढ़ती है, इशा के बाद ही शादी खानों की भी रौनक बढ़ती है, इशा के बाद ही मुलाकातियों से मुलाकातें होती हैं। अरे क्या है बताओ? अरे तुम्हारे रसूल की सुन्नत क्या है? तुम्हारे रसूल अल्लाह की जिंदगी कैसी थी और तुम्हारी जिंदगी क्या? हर 8 दिन 10 दिन में देखते हैं एक कत्ल हो रहा है, मुसलमान को काट रहा है। क्या जरूरत है दुश्मन को हमको काटने की जब हम खुद कट रहे हैं? क्या है? कुछ पैसे के लिए, कुछ जमीन के लिए, कुछ इज्जत के लिए, कुछ व्यवहार के लिए। अरे इज्जत कमाना है तो अल्लाह की नजर में इज्जत कमाओ, व्यवहार कमाना है तो अल्लाह के सामने व्यवहार को कमाओ, दुनिया के लिए नहीं। अरे आज हमारा सब अमल सिर्फ दुनिया के लिए हो गया, अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए नहीं। खुदारा अपने जिंदगियों में तब्दीली लाओ। अपने आप से कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम बेबस हैं, माजरत खाई के साथ माफी चाहते हुए कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं। मुसलमान गरीब है हम कहते हैं, हम पसमानदा हैं, हम पीछे पिछड़े हुए हैं। लेकिन क्या जानते हो एक साल में कितना पैसा मुसलमानों ने शादियों में खर्च किया? मैंने ऐसे ही बच्चों को रखकर रिसर्च करवाया, टीम देकर, कि पूरे शहर में कितने शादी खाने हैं हिसाब करो, कितने शादियां हो रहे हैं हिसाब करो।
امیر آدمی سے لے کے غریب آدمی تک کم سے کم شادی 8 لاکھ یا 10 لاکھ تک میرے سروے میں آیا، کم سے کم۔ اب زیادہ سے زیادہ شادی تو بہت، 500 روپے نہیں، کم از کم 300 روپے پر ہیڈ کا کھانا تو لازمی ہے، یہ بھی ریسرچ میں آیا۔ 200 لوگ، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 1000 2000 3000 نہیں، سال 2017 سے لے کر سال 2018 تک مسلمانوں نے صرف شادیوں پر قریب 5000 کروڑ روپیہ خرچہ ہے۔ 5000۔ ہم غریب ہیں، وہ ہم جو 5000 خرچ کر سکتی ہے وہ اپنے آپ کو غریب کیسے بول سکتی ہے؟ ارے 5000 خرچ کرنے والوں، میں تم سے کہوں گا کم از کم دن میں 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کے مسجد کے ہنڈی میں تو ڈال دو، کسی سے منگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسجد کے کمیٹیوں کو۔ کیا کوئی دیتا ہے؟ کتنے؟ کئی لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، کئی لوگ ہیں چائے کی عادت، کئی لوگ ہیں کافی کی عادت، کئی لوگ ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کی عادت۔ ہفتے میں 1 دن میڈم بولتے ہیں، گھر میں بیگم بولتی ہیں نہیں آج نہیں پکانا ہے، چلو باہر جائیں گے، شوہر لے کے جاتے ہیں میڈم کو، باہر کھانا کھلاتے ہیں ہفتے میں 1 دن۔ ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی سگریٹ کے، 1 سگریٹ کتنے میں؟ 10 روپے میں بڑھ گئے، 1 چائے 12 روپے، کم از کم 2-3 چائے تو پیتے نا، چائے پینے والے، سگریٹ پینے والے 4-5 سگریٹ تو پیتے ہیں نا۔ میں 1 سگریٹ 1 چائے کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف 1 روپیہ مانگ رہا ہوں۔ وہ 1 روپیہ محلے میں کھنڈی بناؤ، اس میں ڈال دو۔ یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے بیوہ کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے تعلیم کے لیے، میرے نوجوان بھائی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک مظلوم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک بے قصور مجرم کو چھڑانے کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم بچی کی شادی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے مسجد کے امام صاحب کے لیے۔ کیا آپ نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے زندہ باد چاہیے نہ مرد آباد چاہیے، مجھے قوم میں ایک انقلابی تبدیلی چاہیے۔ ہم تو مر جائیں گے، نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں، لیکن قوم کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چین سے اس دنیا سے رخصت بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ خدا را یہ تبدیلی لاؤ، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا لیں گے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ 200 روپے 400 روپے کا نیٹ تو، انٹرنیٹ تو فون پہ رہتا ہے، مگر 1 روپیہ ہم کسی کی مدد کے لیے نہیں دے سکتے۔ قوم کی تعمیریں صرف جذباتی تحاریر سے نہیں ہوتی، قوم کی تعمیر قوم ملت کے زندگیوں میں انقلابی تبدیلی و اصلاح سے ہوتی ہے۔ کیا تم وہ تبدیلی لانے تیار ہو؟ کیا وہ اصلاح کرنے تیار ہو؟ معاف کرنا، ہماری بستیوں میں 2 ہی چیزیں بہت کھلتی ہوئی نظر آتی، اور میں نے فیصلہ کر لیا، اس جلسے کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے شادی خانے کے افتتاح کی تقریب میں ربن کاٹنے کو نہ بلائیں، میں اب نہیں آؤں گا۔ ہمارے بستیوں میں 2 ہی چیزیں دکھ رہی ہیں، آپ سروے کر کے دیکھو، صرف شادی خانے اور دوسری ہوٹلیں۔ کتنی ہوٹلیں؟ یہ روڈ سے چلے جائیے، ایک تھوڑے ادھر چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، ہوٹل 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 ہوٹل، شادی خانہ شادی خانہ شادی خانہ۔ شادی خانہ ڈالنے والوں، شادی خانے کی جگہ اسکول ڈالو۔ شادی خانے میں جو پیسے لے رہے ہیں
اسکول میں بچوں کو پڑھا کر بھی پیسے لے لو. یہ شادی خانوں کے ذریعے ملت کا مستقبل سنورنے والا نہیں ہے. اسکول کے ذریعے ضرور ملت اسلامیہ کا مستقبل سنورے گا. یہ اصلاح ہونی چاہیے, یہ تبدیلی ہونی چاہیے. لیکن آج یہ اصلاح, یہ تبدیلی نہیں ہے. ہر ایک کو میں کہوں تو ہمارا حال تو کیا ہو گیا ہے کہ جب تقریر کرنے کھڑے رہے تو بس چائے والا بولے خوش ہو گئے, وہ والا بولے خوش ہو گئے, چوکیدار بولے خوش ہو گئے, واہ اکبر بھائی کیا بولتے. ارے اکبر بھائی کا چھوڑو, اکبر بھائی جی لی اپنی زندگی. خدا را میں کوئی مداری نہیں, تماشا بتانے والا, ڈگڈگی بجانے والا نہیں ہوں میرے بھائی. میں تمہارا خدمت گزار ہوں, تمہارا خادم ہوں. اپنے الفاظ, اپنے عمل کے ذریعے میں تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں. بابری مسجد کا غم منانے والوں, میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا احترام ہے, عزت ہے, خلوص ہے, سب کچھ ہے. لیکن ساتھ ساتھ کہوں گا, بابری مسجد کا اگر غم ہے, بابری مسجد کا اگر دکھ ہے, تو اے بے نمازیوں, نمازی بن جاؤ. بابری مسجد کا حق تم نے ادا کر دیا, یہ دنیا بھی سمجھے گی, میں بھی سمجھوں گا, اور اللہ بھی سمجھے گا. میں یہی پوچھنا چاہوں, ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں, معذرت خواہ, معافی چاہتا ہوں. کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر کیا اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ دنیا کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو پھر کیا بات تھی, کیا بات تھی؟ غور سے سنو, کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی؟ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر کی شہادت کی اس نظاروں کے ذریعے بے نمازیوں کو نمازی بنانا چاہتا تھا, بے راہ روی کی زندگی گزارنے والوں کو ایمان کے راستے پر لانا چاہتا تھا. اللہ اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے مسلمانان ہند کو جو منتشر ہیں, اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے ان کو متحد کرنا چاہتا. خدا را اللہ کے گھر کی شہادت کو رائیگاں جانے نہ دو. خدا را اللہ کے گھر کی شہادت کو رائیگاں جانے نہ دو. ارے مٹھی بھر سکھ اندرا گاندھی سنہری گرودوارا ٹیمپل میں چلے گئی تو کیسا احتجاج کیا, کیسا احتجاج کیا کہ دنیا ان کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئی. اور ہم نے کیا کیا؟ خود غور کرو, میں نہیں کہوں گا, خود غور کرو. ہمارا حال ایسا ہے, شدت پسندی انتہا پسندی, شدت پسندی انتہا پسندی سے نہیں ہوگی, ایکسٹریم میں جانے سے نہیں ہوگی. بولتے نا اردو میں, دیوانے اٹھے سر کو مسل لپٹے. سر کو مسل لپٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اعتدال پسند سلامت روی کی چال چلو. دشمن کے جال میں پھنسو نہیں, دشمن کے جال کو توڑتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ. یہ سمجھداری ہے, یہ عقل مندی ہے. خدا را میری باتوں کو سمجھو, حالات کو سمجھو. بابری مسجد کی شہادت سے پہلے بی جے پی کے کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے اور آج کتنے اراکین پارلیمنٹ ہیں؟ غور کرو. ہمارے کتنے تھے مسلمان جب, اب کتنے ہیں یہ بھی غور کرو. خدا را جمہوریت میں نمائندوں کی کامیابی معنی رکھتی ہے. جمہوریت میں یہ جلسوں کی کامیابی کے معنی سے زیادہ اگر معنی رکھتی ہے تو نمائندوں کے انتخاب یہ معنی رکھتی ہے. جمہوریت میں اگر ہماری آواز
पार्लियामेंट में होगी, असेंबली में होगी, तो हमारे ऊपर होने वाली नाइंसाफी पर आवाज बुलंद की जा सकती है। लेकिन अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं, हमारा नुमाइंदा नहीं, तो हमारी आवाजें इन्हीं गलियों में, इन्हीं चौराहों पे, इन्हीं बाजारों में, मैदानों में तड़प कर दम तोड़ देगी। एक आवाज जो यहां उठती है, यहां से चंद फासले पर जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन जो आवाज पार्लियामेंट या असेंबली में गूंजती है तो वह दुनिया के कोने कोने तक जाती है, पहचानी जाती है, सुनाई जाती है, और दुनिया मजबूर होती है सुनने के लिए। इसलिए जमहूरियत में हमको आगे बढ़ना होगा, जमहूरियत का हिस्सा बनना होगा। हमारी ताकत क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं, और उसके बाद आपका वोट है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई लोग अपने वोट का भी इस्तेमाल नहीं करते। अरे अगर तुम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने गुस्से का इजहार कैसे करोगे? अपने नाराजगी का इजहार कैसे करोगे? मुझसे नाराज है तो उसका भी इजहार वोट के जरिए करो, मेरे खिलाफ वोट डालकर करो, ताकि मैं देखकर अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकूं। मगर ऐसा नहीं है। ध्यान दो मियां, कोई भी आंदो, कुछ नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है? अरे नहीं मेरे भाई, हम अपना हक अदा करें या ना करें, आप तो अपना हक अदा करो ना। अगर मैं अपना हक अदा नहीं कर रहा हूं तो आप बरी उस जिम्मा कैसा हुए? आप अपना हक अदा करेंगे और मैं अपना हक अदा नहीं करूंगा तो मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। अगर आप अपना हक अदा नहीं करेंगे तो आप अल्लाह के सामने जवाबदेह। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो हमारा वोट है। खुदारा समझो, आज क्या है? आज क्या है बताइए? जिसके पास ताकत है उसके पास ही तो सब कुछ है ना, है या नहीं? अब बोलूंगा नहीं खुल के, समझ तो रहे हैं ना आप? ताकत है तो सब कुछ कर रहे हैं। ताकत है, शरीयत में मदाखलत हो रही है, ताकत है तो ये हो रहा, ताकत है तो वो हो रहा, सब कुछ है बोल के हो रहा है। मैं अगर कुछ बोलूं तो मेरे लिए तो मीडिया इंतजार में, पुलिस बेचैन, जेल तो इस्तकबाल के लिए कारपेट बिछा के खड़ी है, आ जाओ। लेकिन गौर करो, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही है। आप बोलो, अगर मैं बाबरी मस्जिद के फैसले पर अगर यहां खड़े रह के तबसरा करूं तो शायद कल टीवी चैनल्स बोलेंगे देशद्रोही, जेल में डाल दो, पुरमन फिजा को कर रहा है, अंदर डाल दो, ये डाल दो। मगर आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने वाले धोखेबाजों को पद्म विभूषण, वही पद्मा विभूषण कुछ अडवाणी को दिया गया, नहीं उससे बढ़ के दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दिया, धोखा दिया, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को धोखा दिया, सब कुछ दिया। कौन? कल्याण सिंह। क्या मिला? सिर्फ एक दिन कोर्ट में बैठे रहे, राजस्थान के गवर्नर रहे। अडवाणी को क्या मिला? डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप। उमा भारती को क्या मिला? गंगा को साफ करने की मिनिस्ट्री। आप गौर करो तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास ताकत नहीं है, इस वास्ते मेरे नसीब में जेल है, उनके पास ताकत है इसलिए बड़े बड़े कुर्सियां हैं। गौर करो, खुदारा गौर करो, गौर करो। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, इस जिंदगी में इज्जत
کما لی ہے، شہرت کما لی ہے، نام کما لیا ہے، پہچان کما لی ہے، دولت کما لی ہے، ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ارے کل کو ہم نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں، تم کو رہنا ہے تو کیسا رہنا ہے یہ تم کو فیصلہ کرنا ہوگا، تم کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل لا بورڈ ڈال رہی ہے، تو لوگ جو تنقید کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 70 برس کی ناانصافی کے بعد بھی مسلمان کو انصاف پر یقین ہے، اس لیے ریویو پٹیشن ڈال رہا ہے۔ کس کس میں ناانصافی نہیں ہوئی؟ تعلیم میں ناانصافی، کیا نوکریوں میں ناانصافی، حق میں ناانصافی، بجٹ میں ناانصافی، میرے بستیوں میں بنیادی سہولتوں سے اور محرومی ناانصافی، مسلمانوں کے بستیوں میں اسکول اور بینک کی جگہ پولیس اسٹیشن بنا کر ناانصافی۔ ارے کتنی ناانصافیاں ہوئی، کتنے فسادات، ساری ناانصافی کے بعد بھی ہم کو انصاف پر یقین ہے، اور یہی یقین ہم کو ریویو پٹیشن ڈالنے پر کہہ رہا ہے۔ ہم کو اس ملک کے دستور پہ بھروسہ ہے، ہم کو اس ملک کے عدالت پہ بھروسہ ہے، اس لیے ڈالیں، اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہم قبول کریں گے، اور کیا چاہیے، مسلمانوں نے قبول کیا، اور ہندوستان کے نہ صرف مسلمانوں نے، ہندوستان کے ہندوؤں نے بھی۔ اگر مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تو ہندوؤں نے اس فیصلے پر جشن نہیں منایا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، بعض فرقہ پرست، بعض زہر آلود لوگ منائیں، لیکن زیادہ تر ہندوستان پورے امن کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کیا۔ اور آج بھی اگر سپریم کورٹ کو جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں، سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں، کوئی دوسرے کورٹ کو نہیں۔ قانون میں ایک گنجائش ہے، اس گنجائش کو بھی ہم آزما رہے ہیں، اس گنجائش کا بھی استعمال ہم کر رہے ہیں، اس واسطے کہ ہم کو یقین ہے۔ کوئی اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا فیصلہ، چاہے ہمارے حق میں آئے، ہمارے حق میں نہ آئے، ہم کو وہ فیصلہ بھی قبول ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت تک بابری مسجد جہاں تھی وہیں رہے گی، چاہے وہاں پہ کچھ بھی بن جائے، وہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی، مسجد ہی رہے گی۔ لیکن میں عوام سے اپیل کروں گا، جوش میں نہ ہو، ہوش میں رہو، صبر کا مظاہرہ کرو، اور جو صبر کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، صبر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حدیث ہے۔ صبر کرو، صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ صبر کرو، صبر تم کو کامیابی دے گا۔ 6 دسمبر کو بند کا اعلان کیا، لیکن آپ سے کہوں گا کہ جو بند کرتا ہے کرنے دو، جو نہیں کرتا ہے نہیں کرنے دو۔ کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بزرگ زبردستی کوئی بند نہیں کروائے گا، کوئی بند زبردستی نہیں کروائے گا۔ جس کو کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے نہ کرے۔ بابری مسجد کا غم ہے تو نوجوانوں سے کہوں گا، اگر غم ہے جتنا ہو سکتا ہے اس 6 دسمبر کے روز مساجدوں میں بیٹھ جاؤ، تلاوت قرآن پڑھو، مساجدوں کو صاف کرو، مساجدوں میں بیٹھ کر
गिड़ गिड़ाते हुए अल्लाह से दुआ करो, सजदे में गिर जाओ, बैठ जाओ मस्जिदों में, मस्जिदों से बाहर न निकलो। बता दो इस दुनिया को, तुम एक मस्जिद को गिराकर अगर समझ रहे हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे, तो नहीं, तुम एक गिराए लेकिन हम एक करोड़ मसाजिदों को आबाद कर देंगे, सजदों से आबाद कर देंगे, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह की गूंज से, सदाओं से। इस चीज को पैदा करो, एहतजाज ऐसा करो। आज मैं कुछ कहूं तो गलत दिखेगा, लेकिन सवालात तो बहुत है दिल में। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन 27 साल से पड़ी है, मालूम नौजवानों? कंटेम्प्ट पिटीशन कि ये लोग वादा करे थे सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद को धक्का नहीं लगने देंगे, मस्जिद शहीद हुई, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ ना? सुन रहे, समझ रहे बात को? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, वादा किया था, वादा खिलाफी की। 27 वर्ष से कंटेम्प्ट पिटीशन हियरिंग को नहीं आया, कंटेम्प्ट पिटीशन यह हियरिंग को नहीं आया। लेकिन मैं दस्तूर पे हलफ लिया हूं, मैं बहैसियत रुकने असेंबली दस्तूर पे हलफ लिया हूं, इस मुल्क के दस्तूर पे यकीन है और मुझे आज भी मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है। कंटेम्प्ट पिटीशन आज तक नहीं आया। आप बताइए, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के लिए एवरीडे हियरिंग हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, ममनून, मशकूर, इतना पुराना फैसला हल हो गया, जिसके भी हक में हुआ, जिसके भी खिलाफ में हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा कब मिलेगी? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा कब मिलेगी? ये मेरा सवाल है, आपका भी है ना? है ना? इनका भी सवाल है। देने वालों, जिसका भी हक है इस सवाल पर, वो दे दे इसका जवाब। कब मिलेगी सजा? कब मिलेगी सजा? अरे आप बताओ। खैर, और बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, वक्त अभी नाजुक है, और भी जलसे होंगे, जरूर उन जलसों में और बयान करूंगा। लेकिन आप तमाम से यही अपील करूंगा कि जलसों की कामयाबी तेदाद से नहीं होती। बदर में कामयाबी तेदाद से नहीं हुई, बैतुल मुक़द्दस हासिल हुआ तेदाद से नहीं। आज का यह जलसा भी कामयाब तेदाद से नहीं होगा, बल्कि ईमान और कामयाब पैगाम से होगा। इस जलसे की कामयाबी मुखर्रिर के तहरीर अगर दिलों को छूती है, तो अपने दिलों में एक तय कर निकलो इस जलसे से कि इस जलसे के बाद हम आज से अपने जिंदगी में एक नई तब्दीली लाएंगे। हम यतीमों का सहारा बनेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, हम मजलूम की आवाज बनेंगे, हम अंधे की लाठी बनेंगे, हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, हम अपने माँ और बाप पे उफ नहीं कहेंगे। आज तय करके निकलो कि हम छोटों पे शफकत का इजहार करेंगे। तय करके निकलो, हमारे रोजाना के खर्चे में से हम 1 रुपया खैर के काम को देंगे। तय करके निकलो कि हम इसराफ नहीं करेंगे। तय कर निकलो कि हम मसाजिदों को आबाद करेंगे। तय करके निकलो कि हम कुरान को पढ़ेंगे। तय
کر کے نکلو کہ ہم سنت رسول اللہ پہ عمل کریں گے، طے کر کے نکلو کہ ہم شریعت پہ عمل کریں گے، طے کر کے نکلو کہ کسی کا بھی عمل کچھ بھی ہو ہم اپنے عمل کو خراب نہیں کریں گے، ہمارا ہر عمل دائرے شریعت ہوگا، ہمارا ہر عمل دائرے قرآن ہوگا، ہمارا ہر عمل دائرے احادیث ہوگا، ہمارا ہر عمل دائرے اسلام ہوگا، چاہے دوسرے کا عمل کچھ بھی ہو ہم اپنے عمل کو خراب نہیں کریں گے، ہم اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیں گے۔ 6 دسمبر کو پرامن بن منائیں گے، جس کو بن کرنا ہے کرے گا، نہیں کرنا ہے نہیں کرے گا، ہم کسی کے اشتعال میں نہیں آئیں گے، ہم کسی کے جال میں نہیں پھنسیں گے، بلکہ ہم جال کو توڑ کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہ پیغام ہے آج کا جلسے کا، اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ، اپنے زندگیوں میں ایک نئی انقلابی تبدیلی لاؤ، اللہ کو منا لو، اللہ راضی تو دنیا راضی، اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض۔ نہیں معلوم کیا خطا ہم سے ہوئی، نہیں معلوم کیا خطا ہم سے ہوئی کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، نہیں معلوم کیا گناہ ایسا ہوا جس سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ چلو میرے مسلمانوں، ہم سجدوں کے ذریعے سجا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی کی پکار کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم پریشان حال مصیبت زدہ ہے مولا، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مولا سوائے تیرے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بے سہاراؤں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں مولا، تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو اپنے آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اگر ہم بندوں سے لاپرواہی ہو رہی ہے مولا، تو اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے ویران مساجدوں کو آباد کر دے مولا، تو آباد کر دے۔ یا اللہ، ہماری نوجوان نسل کی زندگیوں میں تو ایک تبدیلی لا دے اللہ۔ اے اللہ، مساجدوں کو آباد کرنے کی ہدایت دے۔ اے اللہ، بابری مسجد کے اس ریویو پٹیشن میں اے اللہ ہم مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو محنت کی ہے مولا، اے اللہ، ہر مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اراکین اور اس کے وکلاء کی اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ ہم مسلمان شکر گزار ہیں سارے اکابرین کا، اے اللہ تو ہمارے سارے اکابرین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء مشائخین کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخین عظام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ہندوستان میں ایک ہی آواز ہے جو گونج رہی ہے مولا، وہ آواز مجلس کی ہے، اسد الدین اویسی کی ہے مولا، تو اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، اسد الدین اویسی صاحب کو صحت دے۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، تیرا یہ بندہ اور ہمارا یہ قائد اکیلے تنہا ہندوستان پھرتا ہے مولا، اس کے بہت دشمن ہو چکے ہیں مولا، تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ان کی حفاظت فرما، مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجلس کے قائدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا، ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، اے اللہ،
دلوں میں بہت کچھ ہے مانگنا چاہتے ہیں مولا مگر زبان پہ نہیں آ رہے ہیں مولا ہم نے جو مانگا اس کو قبول فرما جو دلوں میں ہے اس کو بھی قبول فرما اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا اے اللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کا تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا تجھے واسطہ نیک لوگوں کا اے اللہ تجھے واسطہ اس محفل میں موجود اہل دلوں کا نیک لوگوں کا اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ اب اور کتنا آزمائے گا مولا ہم ہندوستان کے مسلمان 70 برس سے تیری ہر آزمائش پر ہم نے تیرا شکر ادا کیا فسادات میں کٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے فسادات میں لٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے تخت و تاج لٹتا رہا تیرا شکر ادا کرتے رہے عزت و عصمت لٹتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے بستیاں اجڑتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے بچے یتیم ہوتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے بیٹیاں بیوہ ہوتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ ہائے اللہ ہمارا گناہ ہی تھا ہو سکتا شاید اے اللہ ہماری غفلت کی تھی ہو سکتا شاید کہ تیرا گھر شہید ہو گیا اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما اے اللہ تو ہم کو معاف فرما ہم سب کو ایک کر نیک کر وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک زوردار نعرہ کہاں تک پہنچنا ہے بابری مسجد کو شہید کرنے والے ظالموں کے دروازے تک پہنچنا ہے ایسا زوردار نعرہ لگا دو لگائیں گے نا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین قائد مقررہ عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے خطاب کے بعد آج کا یہ جلسہ اختتام کی منزل پر پہنچا تمام علماء مشائخ